بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں خواہشات کے حوالے سے۔ ہماری جو خواہش ہوتی ہے، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یاد رکھنا، ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں یہ نفس پرستی ہوتی ہے۔ ہمارا نفس ہماری خواہشات کو پیدا کرتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، چاہے وہ خواہشات جائز ہوں یا ناجائز ہوں، لیکن یہ ہمارے دماغ کی پیداوار نہیں ہوتی، یہ ہمارے دماغ کی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے نفس کی پیداوار ہوتی ہے، یہ نفس پرستی کی علامات ہوتی ہے۔ ہماری ناجائز بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جن کی تکمیل کے لیے ہمارا جو نفس ہوتا ہے وہ ہمیں بار بار مجبور کرتا رہتا ہے کہ مجھے اس خواہش کی ہر صورت میں تکمیل چاہیے، چاہے وہ خواہش جائز ہو یا وہ خواہش ناجائز ہو، کیونکہ یہ خواہشات جو ہوتی ہیں کچھ جائز بھی ہوتی ہیں، کچھ ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ جائز خواہشات جو ہوتی ہیں یہ ہماری اچھی پازیٹیو سوچ، ہماری ناجائز خواہشات کے لیے ہمارا جو نفس ہوتا ہے یہ ہمیں بار بار مجبور کرتا ہے کہ ہر صورت اس خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے، پھر اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم کرتے ہیں۔ وہ گناہ بھی ہوتا ہے، وہ ظلم بھی ہوتا ہے، وہ زیادتی بھی ہوتی ہے، وہ چوری چکاری بھی ہوتی ہے، وہ کام ہوتا ہے ناجائز خواہشات کے لیے ناجائز کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ سراسر نفس کی اور خواہشات کی غلامی کے زمرے میں آتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس اور خواہشات کی غلامی میں آ جاتا ہے تو وہ زندگی میں بھی غلام ہو جاتا ہے، اور اپنا نفس کا بھی غلام ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشات کا بھی غلام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی جائز حاجات، اپنی جائز خواہشات، یہ اللہ پاک کا ہوتا ہے کہ ہماری جائز خواہشات پوری ہو جاتی ہیں، ہماری جائز جو مرادیں ہوتی ہیں، ہماری جائز جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، مگر یاد رکھنا ناجائز خواہشات گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر ہم اپنی جائز خواہشات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ یا اللہ میں تمہارا گھر دیکھوں، میں حج پہ جاؤں، میں عمرے پہ جاؤں، یا اللہ میری خواہش ہے کہ مجھے نیک آدمی بنا دے، یا اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت عطا فرما، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں۔ یہ وہ خواہشات ہوتی ہیں جو جائز کہلاتی ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک انسان کی خود بخود مدد بھی کرتا ہے، اور انسان یہ سوچ، یہ خواہش جب پیدا کرتا ہے تو قدرتی طور پر اس کی یہ خواہشات، اس کی یہ ضروریات، اس کی یہ خیالات، اس کی یہ سوچ ہر صورت پوری ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جائز ہوتی ہیں۔ مگر جب ہم ناجائز سوچتے ہیں، ناجائز خواہشات پیدا کرتے ہیں تو یہ شیطانی فعل ہوتا ہے، یہ شیطانی فعل کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ ہمیں ہر وہ ناجائز کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں جس کا اسلام میں، شریعت میں، انسانیت میں، اخلاقیات میں کوئی تصور بھی موجود نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی بھی شخص سے یہ پوچھیں کہ آپ کی خواہش یا آپ کی خواہشات کیا ہیں، تو وہ 1 منٹ سے پہلے کہے گا کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہو، میرے پاس جائیداد بھی ہو، میرے پاس گاڑی بھی ہو، میرے پاس بنگلہ بھی ہو، میرے پاس اچھا عہدہ بھی ہو، میرے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو۔ تو یہ وہ خواہشات ہیں جو ہمارے نفس کی پیداوار ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمارا نفس ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ان خواہشات کی ہر صورت تکمیل چاہیے، اور یہ وہ خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کو اپنے تابع بنا لیتی ہیں۔ یاد رکھنا، شیخ سعدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی خواہشات کے اور اپنے نفس کے تابع ہو گئے تو سمجھ لینا کہ آپ زندگی میں غلام ہیں، آپ زندگی میں بہت بڑے گناہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ زندگی میں بہت غلط سائٹ پر جا رہے ہیں، آپ سے ہر صورت کوئی غلط کام سرزد ہوگا، کیونکہ ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو نفس ہوتا ہے یہ ہمیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، ہم جو خواہشات اپنے نفس کے اندر یا اپنے دل اور دماغ کے اندر پیدا کرتے ہیں، ہم جو سوچتے ہیں اپنی خواہشات کے بارے میں، وہ جائز ہونی چاہیے۔ اگر ہماری خواہشات جائز ہوں گی، ہماری سوچ ہوگی، ہمارا جو عمل ہے وہ ہوگا، تو یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوگا، اخلاقیات کے زمرے میں ہوگا، انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ یاد رکھنا، جب ہماری ناجائز خواہشات ہوں گی تو یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کے جائیں گی، ناجائز کام کی طرف لے کے جائیں گی، اور بد اخلاقیات کی طرف لے کے جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے جو ہماری خواہشات ہیں ان کا جو دائرہ ہے وہ تھوڑا سا تنگ اور جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز خواہشات جو ہوتی ہیں یہ مرتے دم تک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہماری جائز خواہشات پوری کرے۔